السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس خالق کائنات مالک کائنات احکم الحاکمین رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مسلمانوں کی دو خوشیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ اسلام کا عظیم شعائر میں سے ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھ کے انعام کے طور پہ عید الفطر کو جب وہ مناتے ہیں تو وہ
اپنی ان کوششوں اور کاوشوں کا ایک نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہے جو جانور شرعی اعتبار سے شریعت کے ہاں مطلوب بھی ہیں اور شریعت نے ان کی تعیین بھی کی ہے۔ اور یہ عید الاضحیٰ چونکہ بہت قریب ہے، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا اللہ نے قربانی کو فرض کیا ہے؟ تو وہ ناراض ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہم بھی کرتے تھے۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا یہ قربانی واجب ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ہم بھی کرتے تھے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی عمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی قربانی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، ہمارے لیے اس کا حکم کیا ہے۔ اگرچہ جمہور جو محدثین ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کیجئے۔ وہ آدمی جو صاحب استطاعت ہے، کچھ لوگوں نے شرط لگائی کہ قربانی اس بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے۔ ہمارے علماء احناف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے زیور ہوگا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس ہوگی، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی جو ہے وہ فرض ہے اور اسے ہر صورت کرنی چاہیے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، بھلے اس کے پاس 7.5 تولے زیور نہ پڑا ہو یا اس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی جو تقریباً 1.25 سے 4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، اگرچہ یہ اس کے پاس نہ بھی ہوں، قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی جو ہے یہ ہر اس آدمی کو کرنی چاہیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ قربانی کرنے کے حوالے سے 2 شرائط ہیں، ان شرائط کو یاد رکھیے گا۔ جب بندہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتا، پھر وہ قربانیاں جتنی مرضی کر لیں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو کسی بھی عمل کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ کسی بھی آدمی کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں اللہ کی وحدانیت شامل نہیں ہے، اور آپ اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، آپ اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر رہے، تو آپ کی قربانی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ صحیح العقیدہ نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں شرک ہے، شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، آپ نے اللہ کو بھی رب مانا اور دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ کی برابری دی، آپ نے اللہ کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، گن بخش، دستگیر اور داتا سمجھا،
اور اللہ کی مخلوق میں سے بھی کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو آپ کے نزدیک یہ سارے کام کر سکتی ہیں، تو آپ اپنے عقیدہ کے اعتبار سے ایک صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس عمل کو اللہ کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر نمود ہوگی، نمائش ہوگی، لوگوں کے ہاں دکھلاوا ہوگا تو یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ قربانی کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی ہلال ذوالحجہ کا چاند جب نکل آئے گا تو اپنے جسم سے نہ بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے، نہ ناخنوں کو کاٹا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جسم سے کسی بھی قسم کے چمڑے کو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے دوسری شرط ہے۔ ہمارے اس حوالے سے جیسے ہی ہم قربانی کا ارادہ کرتے ہیں یا قربانی کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہاں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، غلط معلومات نہیں ہوتی ہیں، اور صحیح جو رہنمائی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ ایسے جانور کو خرید لیتے ہیں یا ایسے جانور کو خریدا جاتا ہے جو شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ جس جانور کے اندر 5 شرائط ہوں گی وہ جانور قربانی کے لیے صحیح ہے، درست ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جانور کا بہیمۃ الانعام سے ہونا ضروری ہے۔ وہ جانور جو بہیمۃ الانعام سے ہے، اور بہیمۃ الانعام میں یہ سارے جانور شامل ہوتے ہیں جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، من البقر اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو گائے ہے نر اور مادہ یہ اس میں شامل ہیں، اسی طریقے سے اونٹ نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، بھیڑ اور نر اور مادہ، یہ ٹوٹل 8 جانور بنتے ہیں، یہ بہیمۃ الانعام میں سے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا جانور ہونا چاہیے جس کی عمر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، آپ ایسے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے تو 2 دانتہ نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جانور جس کی کم از کم عمر یہ ہے کہ اس کے 2 دانت گر کے نئے 2 دانت آ چکے ہیں، اور یہ کم از کم ہے۔ اگر کسی کے 4 دانت گر گئے، کسی کے 6 دانت گر گئے اور کسی کے 8 دانت گر گئے، یہ جانور بھی صحیح ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے لیے ایسے جانور کو تلاش کرنا مشکل ہو فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، تو بھیڑ کا وہ بچہ جو جزعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جانور کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے باقی جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے ویسے ہی بھیڑ کا وہ بچہ جسے کھیرا جانور کہہ دیا جاتا ہے، ہم بے دریغ اس کی قربانی کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شرط ذکر کی ہے، الا ان يعصر علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 دانتے جانور آپ کے لیے دستیاب نہ ہو، یا ایسی صورت ہو کہ ان کی دستیابی بہت مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مشکل میں جا کر کے آپ نے اس کھیرے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جزع اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 6 مہینے ہو، اور آپ جیسے ہی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں اور ان جانوروں کو فروخت کرنے والے وہ صرف جانوروں کو فروخت کرنے والے نہیں ہوتے، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ مفتی کی سند بھی رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو فتویٰ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھیرا ہے، اس کی
6 مہینے عمر ہے یا 7 مہینے کا ہو چکا ہے تو یہ قربانی کے لیے بھی صحیح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ جزا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 1 سال مکمل ہو جائے۔ اگر آپ نے جزا کرنا ہے اور وہ اس صورت میں ہے جب بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے، اور اس مشکل میں جا کے جب آپ جزا کریں گے، ایسا جانور کریں گے جو کھیرا ہے، 2 دانتا نہیں ہے، تو وہ ایسا جانور ہونا چاہیے جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ 1 سال سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن 1 سال سے چھوٹا جو جانور ہوتا ہے وہ جزا نہیں ہوتا، اس کی قربانی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ لہٰذا 6 مہینے کا کھیرا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا ایسا جانور جائز نہیں ہے۔ علماء لغت نے لکھا ہے کہ جزا اس جانور کو کہتے ہیں جس کی کم از کم جو عمر ہے وہ 1 سال ہو۔ تیسری شرط یہ ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ اس کے اندر وہ عیوب نہیں ہونے چاہیے جو عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اور صحیح روایات سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 جانوروں کا اور 4 ان عیوب کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العوراء بین عورها، ایسا جانور جو اپنی آنکھوں کے لحاظ سے اس کے آنکھوں میں مسئلہ ہے اور وہ دیکھنے میں صحیح نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے، یہ اگر واضح ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو مریض ہے اور اس کی جو مرض اور بیماری ہے وہ بھی ظاہر ہے، ایسا جانور جو چلنے میں لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، اور وہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکثیر التی لا تنقى، ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کوئی مخ باقی نہیں رہی، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، قربانی کے جانور کو جب خریدا جائے یا اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی باری آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے ان نستشرف العین والاذن، ہم کانوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھیں اور اسی طریقے سے آنکھوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان جو ہیں وہ کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس کے کان ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ درمیان سے چیرا ہو یا کوئی ایسا سوراخ ہو آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے یا کونوں کناروں کی طرف سے یا شروع والی جگہ سے کسی جگہ پہ بھی اس کے لیے کوئی ایسا سوراخ نہ ہو، کہیں وہ چیرا ہوا نہ ہو، اس کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنکھوں کا تذکرہ بھی کیا کہ اس کی آنکھوں کو بھی بہت اچھے اور غور سے دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے 5ویں جو اس کی عیوب میں ایک بات شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت بھی منقول ہے کہ جو سینگ جس جانور کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے اس روایت کو پڑھا اور اس کی تحقیق کی، یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے سینگ کسی اعتبار سے وہ کٹے ہوئے ہیں یا ان کو صحیح کیا گیا ہے یا اس میں کوئی کانٹ چھانٹ کی گئی ہے تو ایسے جانور کی جو قربانی ہے وہ صحیح ہے، الا یہ کہ اسے کاٹا گیا اور وہ بیمار لگنے لگا یا اس میں وہ بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا، عیب دار ہونے کی وجہ سے آپ اس جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، وگرنہ اگر چھوٹا سا مسئلہ ہو سینگ میں تو اس میں رعایت دینی چاہیے، کیونکہ وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں ضروری ہے کہ وہ جانور انسان کی اپنی ملکیت ہو۔ بعض لوگ چوری کا جانور کر لیتے ہیں، بعض کسی کا حق مار کے جانور جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں،
تو اللہ کے لیے آپ نے جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور آپ کی ملکیت ہو، اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ جانور اس صحیح وقت میں کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم نے ان روایات کو بھی پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے عید سے پہلے اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ وہ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس جانور کی جگہ وہ کسی اور جانور کو ذبح کریں گے، کیونکہ یہ جانور جو ہے وہ صحیح چونکہ وقت میں ذبح نہیں کیا گیا، لہٰذا اس جانور کی قربانی نہیں ہے۔ وہ ایک گوشت کی بکری ہے یا گوشت کا ایک جانور ہے، وہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اس جانور کو کھایا تو جا سکتا ہے، لوگوں کے ہاں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قربانی کی جو جگہ ہے وہ نہیں لے سکتا۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ 4 دن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی کم از کم حسن درجے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، جو ایام تشریق ہیں یہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور یہ ایام تشریق 10 ذو الحجہ یعنی جس دن عید ہوتی ہے، پہلا دن جس دن نماز عید پڑھی جاتی ہے، اس سے اگلے 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ جو ہے یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں، صحیح یہ ہے کہ قربانی 4 دن تک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں۔ قربانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی میں شرکاء کتنے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدی اور ایک ہوتی ہے اضحیہ۔ ہدی اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے، اور اضحیہ وہ قربانی ہے جو عام لوگ ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ جو ہدی ہوتی ہے یعنی جو حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے، اس میں جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ اونٹ ہے یا وہ گائے ہے، اس میں 7 لوگ شریک ہوں گے۔ البتہ جو اضحیہ جانور اور قربانی ہوتی ہے، ہم لوگ جو یہاں پہ قربانی ذبح کرتے ہیں، اس میں اونٹ میں 10 حصے ہیں، اور اسی طریقے سے جو گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اونٹ میں 7 حصے ہی جائز ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور سفر میں اس بات کی رخصت دی گئی، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حج کے علاوہ موقع پر اونٹ میں 10 حصے ثابت ہیں، تو 10 حصے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی میں شرکاء کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے، میں اکثر اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں، جیسے ہی ایک جانور میں لوگ شریک ہوں گے تو شرکاء کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ سارے مل کے ایک جانور کرتے ہیں، لہذا ضروری یہ ہے کہ جس میں جو 7 شرکاء ہیں یا اس میں بعض لوگوں کے ایک سے زیادہ جو حصے ہوتے ہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ ان کی جو ذرائع آمدن ہے وہ کیسا ہے۔ کہیں وہ ہمارے اس جانور میں شریک ایسا آدمی تو نہیں ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جس کے پیسے جو ذریعہ آمدن ہے وہ ایسے پیسے ہیں جو مال حرام ہیں، اور اس نے حرام طریقے سے اس پیسے کو کمایا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ 7 آدمی جو ہیں وہ مل کر ایک جانور کو خریدتے ہیں اور وہ ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ یہاں شرکاء کو دیکھا جائے، کہیں ایسا کوئی آدمی شریک تو نہیں ہے کہ جس کی قربانی ظاہراً ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 7 لوگ جب ملیں گے تو جانور تو ایک ہوگا، لہذا ایک جانور کو اللہ رب العالمین کے راستے میں جب قربان کرنا ہے تو بہت اچھا ہے، بہت مناسب ہے کہ وہ 7 ایسے لوگ ہوں جن کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو اور جن کا مال حرام میں سے نہ ہو۔ اور یہاں تیسری گزارش یہ ہے، قربانی کے جو شرکاء ہوتے ہیں اور جو بہت بڑے ادارے جو ہیں اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، اور آج کل یہ ایک بہت بڑا بزنس پیدا ہو چکا ہے
یہ بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہیں یہ بھی اجتماعی قربانی کرتے ہیں، اور میں صحیح جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ قربانی کا جانور بہت تھوڑے پیسوں سے خریدا جاتا ہے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، تھوڑے پیسوں سے جانور کو خرید کر کے زیادہ قیمت شرکاء سے وصول کی جاتی ہے، اور انہیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے کسی قسم کا کوئی پروفٹ اور کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں رکھ رہے، آپ کے لیے اور آپ کی خدمت پر مامور ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، آپ لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں اور ان کے مال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ شرکاء کو بھی یہاں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو لازمی دیکھیں کہ جس جانور میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور بھی متعین نہیں ہوتے، حصے بھی متعین نہیں ہوتے، بلکہ گوشت متعین ہوتا ہے کہ آپ کو 15 کلو گوشت ملے گا، آپ کو 18 کلو گوشت ملے گا، آپ کو 20 کلو گوشت ملے گا۔ اب وہ اتنا گوشت ہر صورت جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے، بھلے وہ ایک جانور سے 6 حصے نکلیں یا ایک جانور سے 8 حصے نکلیں، چونکہ ان کے ہاں حصے نہیں ہوتے، ان کے ہاں گوشت کی ایک مقدار ہوتی ہے، لہذا یہ جو طریقہ ہے یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ اسے بہت دیکھ بھال سے اور بڑے خیال سے یہ کام کرنے چاہیے۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، ہمارا اس کے اوپر پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ قربانی کا جو جانور ہے اسے ذبح کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں اختصار سے اپنی باتوں کو ذکر کر رہا ہوں، کہ جو وقت ابتدا ہے اور جو وقت انتہا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے۔ وقت سے پہلے جانور کو ذبح کرنا بھی صحیح نہیں ہے، ایسا کہ میں نے ذکر کیا ہمارے ہاں عام لوگ پہ، ہمارے جو قصائی طبقہ ہوتے ہیں عام طور پہ، الا ماشاءاللہ، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، نماز روزہ سے ان کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھاؤ، ہم یہاں آپ کا جو جانور ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں، لہذا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے آپ نماز پڑھیں اور خود گھر میں آ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جو جانور ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے، پھر وہ اگر کام مشکل ہے تو کسی اور کو بھی اس میں ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ صحیح روایات سے یہ بات صحیح سمجھ آتی ہے کہ پہلے دن کی جو قربانی ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، بہترین اللہ کے نزدیک جو دن ہے وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، اور ان پہلے 10 دنوں میں جو یوم النحر ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے پسندیدہ دن ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے، لہذا اس دن میں قربانی کو ذبح کرنا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں قصائی دستیاب نہیں ہوتے، ذبح کرنے والے دستیاب نہیں ہوتے، تو یہاں میں یہ بھی گزارش کیے دیتا ہوں، آپ اگر تھوڑی سی ہمت کریں، یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ خود بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ قصائیوں کا انتظار کرتے کرتے 3 4 دن گزار لیتے ہیں، اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے۔ اگر خود کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے، آپ خود جانوروں کو ذبح کریں اور پہلے دن کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کریں۔ تیسری بات یہ ہے، قربانی کا جانور جب بھی ذبح کریں گے مطلوب اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور جب ذبح کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ قربانی کے ذبح کرنے کے لیے جس چھری کا استعمال کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے تیز کیا جائے، اور حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس چھری کو جانور سے چھپایا جائے، جانور کے سامنے اس چھری کو رکھنا اور یہ اس سے اذیت دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی اس چھری کو جانور سے چھپا کر کے رکھنا چاہیے، جانور کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ لٹانے کی کیفیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور کو ذبح کیا اسے لٹایا، بائیں کروٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لٹایا، پھر اپنے بائیں پاؤں کو اللہ کے نبی نے اس کی گردن پر رکھا،
اور پھر اپنے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا. یہی کیفیت ہونی چاہیے اور اپنے ہاتھ سے کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اونٹ جو ہے اسے ذبح کرنے کے بجائے اسے نہر کرنا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ بٹھا کر کے اونٹ کو ذبح کر رہا تھا. کہا اسے اٹھاؤ، بائیں ٹانگ کو باندھو اور پھر اسے نہر کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی سنتوں کو تلاش کرنا چاہیے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب قربانی کو آپ ذبح کریں گے، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کا جو نام ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ بہت بڑا ہے، اس نام کے ساتھ ہم نے اس جانور کو ذبح کرنا ہے. تو یہ بہت مختصر سی باتیں ہیں، چند باتیں ہمارے ذہن میں کئی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں قربانی کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے، بڑے سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو خصی جانور ہوتا ہے کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور ذبح بھی کیے ہیں. لہذا یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری بات یہ ہے، ہر دفعہ ایک سوال ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا بھینس کی جو قربانی ہے یہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو ہم نے بہت دفعہ اس موضوع پہ بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی سے بھی بھینس کی قربانی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عرب کا جانور نہیں ہے، لہذا جب جانور نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی اس لیے انہوں نے نہیں کی. میرے پاس ایسے ثبوت بھی موجود ہیں. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسائی اس جانور تک تھی، اس یہاں تک رسائی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ جانور قربان نہیں کیا. تو ایسے جانور جو ثابت ہیں، جو متوارث ہیں اور جو واضح ہیں، جن میں کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، ایسے جانوروں کو چھوڑ کر کے ایک شبہ والی چیز کی طرف جانا یہ بہرحال کوئی عقل مندی نہیں ہے. بعض لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں، بہرحال ان کے ہاں کچھ کے دلائل ہوں گے. نوع من البقر، گائے کی ایک قسم قرار دے کر، جبکہ گائے اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ یہ کسی صورت بھی اس کی جو جنس، نوع اور قسم کسی صورت نہیں بنتی. اس کے مزاج میں، اس کے طبیعت میں، اس کی تاثیر میں، دونوں کی مزاج تاثیر میں بہت زیادہ فرق ہے. لہذا اس کو ایک جنس کی بنا کر کے اس کی اجازت دے دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. میت کی طرف سے قربانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میت کی طرف سے قربانی نہیں ثابت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ بعض ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی روایات ہیں، نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ثابت ہے، جبکہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے اور میت کی طرف سے کرنا چاہیے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، پھر 5 نمازیں بھی میت کی طرف سے پڑھا کریں، پھر میت کی طرف سے رمضان کے روزے بھی رکھا کریں. میت کی طرف سے وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. یعنی عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے، صدقات و خیرات کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام ثابت ہے. جو کام ثابت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے. گوشت کی تقسیم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا. 3 باتیں ہیں، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، ذخیرہ بھی کرنا ہے. اگر کوئی آدمی سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سارا ہی ذخیرہ کر لیتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. اس میں نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا اطعم البائس الفقیر القانع والمعتر. جو مانگنے والا ہے اس کو بھی کھلانا ہے، جو آپ سے مطالبہ نہیں کرتا اس کو بھی کھلانا ہے، جو فقیر آدمی ہے اسے بھی کھلانا ہے. لہذا اس میں جو غریب، محتاج، مساکین جو ہیں ان کا حصہ نکالنا چاہیے. یہاں میں ایک یہ بھی خاص طور پہ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں جو ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے اسے تو مل جاتا ہے، اور دروازے پہ آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے
جو آج آپ کے دروازے پہ، اگلے گھنٹے بعد کسی اور کے دروازے پہ، اس سے اگلے گھنٹے کسی اور کے دروازے پہ، آپ ان کے گھروں کو جا کر کے دیکھیے، قربانی کرنے والوں سے زیادہ ان کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو قربانی نہ کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے قربانی کی ہے، نہ لوگوں سے وہ سوال کرتے ہیں، نہ لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کے چمٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی زبانوں کو تالا لگا لیتے ہیں، لوگوں سے اپنے مطالبات کے لیے اپنے مطالبات لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن آپ ان کے چہروں سے پہچان سکیں گے کہ یہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے یہ جو حصہ ہے ایسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قربانی کے حوالے سے ایک دو مزید باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب خریدا جائے تو پھر اس قربانی کے جانور کو اپنے گھر کے باہر اسے باندھا جاتا ہے اور اس کے لیے کسی ٹینٹ وغیرہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، بسا اوقات پنکھے کولر وہاں پہ لگائے جاتے ہیں اور کرسیاں وہاں پہ رکھی جاتی ہیں، باقاعدہ بیٹھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس سے گزرنے والوں کو نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ جو آپ کے گلی محلے کے لوگ ہیں یہ بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، گندگی جو ہے وہ بھی پھیلتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ دین جو ہے نا یہ راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ جانور راستوں میں باندھنا تو بہت دور کی بات ہے، راستہ روک کر کے وہاں تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس صورت میں گزرنے والوں کے لیے پریشانی ہو۔ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں لوگوں کے لیے بہت بڑی اذیت ہو، لوگوں کو پریشانی ہو، تو قربانی کے جانور کیسے باندھے جا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ اسے اپنا حق سمجھا جاتا ہے، میں ان باتوں کو بھی سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور جنہوں نے ایک سے زیادہ جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں، گھر میں باندھنے کی باہر صورت جگہ نہیں ہوتی، لیکن ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ ایک عبادت سر انجام دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرتے کرتے آپ مخلوق کو ناراض کر لیں، لوگوں کو پریشان کریں، تو یہ لوگوں کو پریشان کر کے آپ اللہ کو کبھی نہیں راضی کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، تو اپنی گلیوں میں جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہاں جانوروں کو روک کر کے گزرنے والوں کے لیے پریشانی کا سما پیدا نہ کریں، ان جانوروں کو ایسی جگہوں پہ رکھیں۔ اگر آپ کی گلی کشادہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہاں سے بآسانی گزر سکتے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستوں میں بیٹھنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق یہ ہے کہ آپ راستوں میں بیٹھنے کے حقوق جو ہیں وہ ادا کریں۔ حق یہ ہے کہ ہر گزرنے والے کا سلام کا جواب دینا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا بھی ہے، یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو آپ راستوں میں بیٹھ سکتے ہیں، جانور کو بھی بٹھا سکتے ہیں جب لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ راستے کے حقوق پورے نہیں کر سکتے اور آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا سما کر رہے ہیں
تو کسی صورت بھی نہ آپ کو راستوں میں گلیوں میں بیٹھنے کی اجازت ہے، نہ آپ کے جانوروں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری گزارش اس حوالے سے، قربانی کا جو جانور ہے نا، یہ دین اسلام کا شعار ہے اور یہ عزت ہے، یہ احترام ہے، اس جانور کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میری بات آپ کو ایسے سمجھ نہیں آ سکتی، ہمارے ہاں قربانی کے ان جانوروں کے ساتھ مذاق کیے جاتے ہیں اور قربانی کے ان جانوروں کی توہین کی جاتی ہے جو در حقیقت ہمارے دین کی توہین ہوتی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے، ہم قربانی کے جانوروں کو کبھی نچانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ٹک ٹاک کھول کر کے دیکھیے، فیس بک، انسٹا پر دیکھیے، ہمارے گھروں میں جو جانور آتے ہیں ہم انہیں ڈھول کی تھاپ پر اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور پیچھے موسیقی گانے لگا کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور تھے؟ جن جانوروں کو آپ نے گانوں پہ آپ نے انہیں نچانے کی کوششیں کی، اور یہی جانور جب آپ اس کی تصویر بناتے ہیں یا اس کی ویڈیو لگاتے ہیں اور پیچھے اللہ کو ناراض کرنے والے وہ گانے اور وہ موسیقی ہوتی ہے جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے سنے اور اپنا جو قیمتی وقت ہے اس کو سنتے ہوئے ضائع کریں۔ لہذا یہ جو جانور ہیں ان کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان جانوروں کی جو توہین ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہوگی اور عید الاضحیٰ میں بہت سے لوگ قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں گے۔ راستوں کی جو صفائی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ راستوں میں گندگی پھیلانا یہ مسلمانوں کا، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ نظافت کا سبق دیتا ہے، صفائی ستھرائی کی تلقین کرتا ہے، اس میں گندگی نہیں ہے۔ یہ اسلام سچا دین ہے، صاف دین ہے، صاف طہارت کو پسند کرتا ہے۔ ہماری تو بنیاد اور ابتدا ہی طہارت سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان نہ گندا ہو سکتا ہے نہ اپنے ماحول کو گندا رکھ سکتا ہے، لہذا یہ جانور اچھے ہیں لیکن ان جانوروں سے آپ نے اپنے گلی محلے کو صاف رکھنا ہے۔ ابھی سے لے کے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اور ذبح کرنے سے لے کے قربانی کے جانوروں کو تقسیم کرنے تک، اس کا گوشت تقسیم کرنے تک ہم نے صفائی ستھرائی کا بڑا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح بات کو مجھے آپ کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد میں جو عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ وہ 6 بجے ادا کی جائے گی، تو تمام احباب وقت نوٹ فرما لیں، وقت کا خصوصی خیال رکھیں۔ ہم نے اس کو کافی تاخیر سے ٹائم رکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، تو 6 بجے انشاءاللہ العزیز ہمارے مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ہوگی۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تمام احباب وقت کا خیال کرتے ہوئے تشریف لائیں، دعا فرمائیں۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوهم اللہم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر